بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کی خدمت میں معاویہ بن یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی سفیان کی خلافت کا ذکر کریں گے۔ یزید بن معاویہ کے بعد ان کے بیٹے تخت نشین ہوئے۔ یہ اپنے والد سے زیادہ بہتر تھے، دینداری اور دانشمندی جیسی صفات سے متصف تھے۔ معاویہ بن یزید سے بیعت اس دن لی گئی جس دن ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ معاویہ بن یزید 40 دن تک مسند خلافت پر فائز رہے۔ بعض مورخین نے کہا ہے کہ تقریباً 5 ماہ تک تخت نشین رہے، اس کے بعد خود ہی دستبردار ہو گئے۔ اہل علم نے کہا ہے کہ جس وقت معاویہ بن یزید دستبردار ہونے لگے تو منبر پر تشریف لا کر دیر تک خاموش بیٹھے رہے، پھر حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے کے بعد کہا، اے لوگو، میں حکومت و خلافت کا خواہش مند نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ اہم ذمہ داری ہے اور تم لوگ مجھ سے راضی بھی نہیں ہو۔ ہم نے بھی اور تم نے بھی ایک دوسرے کو متعدد بار آزمایا، لیکن جو تقدیر میں تھا وہ ہو کر رہا۔ چنانچہ ہمارے دادا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خلافت کے بارے میں آگے بڑھے، جھگڑا کیا کہ آخر خلافت کا مستحق کون ہے، اور جھگڑا کس سے کیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار، مرتبہ اور اسلام میں سبقت کی بنا پر اکابرین مہاجرین میں باعزت، دلیر، صاحب علم، چچا زاد بھائی، داماد نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود ہی ان کے شوہر بننے کے لیے منتخب فرمایا۔ امت مسلمہ کے نوجوانوں میں سے سب سے زیادہ افضل اور جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والد محترم تھے۔ جیسا کہ تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ میرے دادا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص سے برسر پیکار ہوئے اور تم لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ میرے دادا تمام امور کے مالک بن گئے۔ لیکن جب موت کا وقت مقرر آ گیا تو موت نے انہیں اپنا لیا، تو وہ اپنے اعمال لے کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ قبر میں اکیلے دفن کیے گئے، جو انہوں نے کیا تھا اس کا بدلہ انہیں مل گیا۔ اس کے بعد خلافت میرے ابا جان یزید کے پاس آ گئی اور وہ تمہارے معاملات کے منتظم بن گئے۔ وہ اپنی غلطیوں اسراف کی وجہ سے جو خلافت کے شایان شان نہیں تھی اور خواہشات سے مغلوب ہو گئے، گناہوں کے مرتکب ہوئے، احکام الہی میں جری ہو گئے۔ جو کوئی اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتا تو وہ ان کے پیچھے پڑ جاتے۔ بالآخر معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ان کی عمر نے وفا نہ کی، بہت کم زندہ رہے۔ مرنے کے بعد ان کا اثر و رسوخ ختم ہو گیا اور اپنے اعمال کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے اور قبر کے حلیف بن گئے۔ بد اعمالی میں گر گئے اور خود ہی اپنے نقصانات میں دب گئے۔ چنانچہ انہیں اپنے اعمال کا صلہ مل گیا۔ پھر وہ اس وقت نادم ہوئے جب کہ ندامت و توبہ کا وقت جا چکا تھا، تو ہم بھی ان کے غم میں شریک کار ہو گئے۔ ہائے افسوس انہوں نے جو کیا اور کہا جو ان کے متعلق تبصرے کیے جاتے ہیں۔ اب آیا جو انہوں نے کیا تھا ان کی سزا دی گئی یا جزا دی گئی، مجھے معلوم نہیں، یہ صرف میرا تصور ہے۔ پھر بعد میں غیرت نے ان کا گلا گھونٹ دیا۔ اس کے بعد معاویہ بن یزید دیر تک روتے رہے، ساتھ میں لوگ بھی رونے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد معاویہ بن یزید نے فرمایا، اب اس وقت میں تمہارا تیسرا والی ہوں جس پر ناراض ہونے والوں کی اکثریت ہے۔ میں تمہارے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا اور نہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ سمجھتا ہے کہ میں تمہاری خلافت کا بوجھ اٹھا سکوں۔ تمہاری خلافت کی امانت ایک اہمیت رکھتی ہے، اس کی حفاظت کرو اور جسے تم اس کا مستحق سمجھو اس کو یہ امانت سپرد کر دو۔ میں نے تمہاری خلافت کا کلادہ گردن سے اتار دیا ہے، اب میں اس سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں، والسلام۔ چنانچہ مروان بن الحکم نے جو منبر کے نیچے بیٹھا ہوا تھا کہا کہ یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ تو معاویہ بن یزید نے فرمایا کہ تم مجھے دین سے ہٹانا چاہتے ہو اور مجھے دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہو۔ خدا کی قسم تمہاری خلافت کی حلاوت نہیں چکھ سکا تو اس کی کڑواہٹ کو کیسے برداشت کر سکتا ہوں۔ تم میرے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات لاؤ جس وقت کہ انہوں نے مجلس شورا تشکیل دی تھی اور انہوں نے ایسی تجویز رکھ دی تھی کہ کوئی ظالم بھی ادنیٰ سا شبہ نہیں کر سکتا تھا۔
اور نہ ان کی عدالت کو مشکوک سمجھ سکتا تھا۔ خدا کی قسم، خلافت اگر غنیمت کی چیز تھی تو اس کا مزہ میرے والد محترم نے تاوان یا گناہ کی شکل میں چکھ لیا، اور اگر خلافت بری چیز ہے تو اس کے نقصانات جو میرے والد محترم کو پہنچ چکے ہیں وہی کافی ہیں۔ اتنا کہہ کر معاویہ بن یزید ممبر سے نیچے اتر آئے، چنانچہ تمام رشتہ داروں نے انہیں گھیر لیا۔ معاویہ بن یزید رو رہے تھے۔ یہ ماجرا دیکھ کر ان کی ماں نے کہا، کاش میں اس وقت حالت حیض میں ہوتی اور تمہاری حالت ہی سے بے خبر ہوتی۔ یہ سن کر معاویہ بن یزید نے کہا کہ مجھے یہ منظور تھا کہ کاش ایسا ہی ہوتا۔ نیز فرمایا، خدا کی قسم اگر میرے پروردگار نے میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ نہ فرمایا تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ یہ معاملہ دیکھ کر بنو امیہ نے اتالیق عمر بن المقصود سے کہا، تم سب یہ دیکھ رہے تھے، تم نے ہی اسے تلقین کی ہے اور تم ہی نے انہیں ایسی باتوں پر ابھارا ہے اور خلافت سے دستبرداری کا مشورہ دیا ہے، اور تم ہی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور ان کی اولاد کی محبت کا جذبہ پیدا کیا ہے، اور جو ہم نے ان پر زیادتیاں کی ہیں تم نے ان پر ابھارا ہے اور ایک نئی چیز کا مشورہ دیا، یہاں تک کہ معاویہ بن یزید خوب بولے اور طویل گفتگو کی۔ اتالیق نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا، وہ تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کی محبت سے سرشار تھے، لیکن بنو امیہ نے اس کا عذر قبول نہیں کیا اور پکڑ کر اسے زندہ دفن کر دیا، یہاں تک کہ وہ موت کا شکار ہو گیا۔ معاویہ بن یزید کا خلافت سے دستبرداری کے بعد 40 یا 70 رات گزرنے کے بعد انتقال ہوا۔ ان کی عمر اس وقت 33 سال اور بعض قول کے مطابق 21 سال اور بعض کے نزدیک 18 سال تھی۔